سن 55 ہجری میں، یعنی یزید کو تخت پہ بٹھانے سے 5 سال پہلے مدینہ منورہ جا کر، یہ معاویہ بن ابی سفیان، اب آپ کو کہنا پڑ رہا ہے مجھے، معاویہ بن ابی سفیان مدینہ منورہ جا کر امام حسین علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو براہ راست فیس ٹو فیس کہتا ہے کہ آپ کا کوئی ویلکم نہیں ہے، آپ کو کوئی مرحبا نہیں کہا جائے گا، اے حسین ابن علی تیری مثال، معاذ اللہ ان کے الفاظ جو ہے، تیری مثال ایسی ہے جیسا اونٹ بڑھیا ہو گئی اور اس کا خون پتلا ہو گیا، عن قریب اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ یہ ڈائریکٹ دھمکی فیس ٹو فیس معاویہ بن ابی سفیان، اٹھائیے پڑھیے الکامل ابن اسیر کو اٹھا کر پڑھیے آپ، ڈائریکٹ فیس ٹو فیس امام حسین کو دھمکی دے رہے ہیں۔ اگر یزید قتل کیا ہے تو یزید بعد میں قتل کیا، دھمکی کس نے دیا تھا، پروگرام کس نے بنایا تھا؟ معاویہ بن ابی سفیان نے ڈائریکٹ کہا ہے امام حسین کو کہ تیرا خون کیا کہتے ہیں پتلا ہو گیا، اس اونٹنی کی طرح ہو گیا جس اونٹنی کا خون پتلا ہو گیا، اور جب اونٹ وغیرہ کا خون زیادہ پتلا ہو جاتا تو پھر وہ زیادہ کام کے نہیں ہوتے، تو خود سے مرنے سے پہلے اس کو ذبح کر دیا جاتا ہے تاکہ گوشت حلال ہو جائے اور کھانے تو کام میں آ جائے، خود سے مر جائے تو مردار کا گوشت حلال نہیں ہوتا، تو اونٹ کو کاٹ دیتے تھے جب اس کا خون پتلا ہو جاتا۔ تو تیری مثال اس اونٹ کی طرح ہو گئی، اونٹنی کی طرح ہو گئی جس کا خون پتلا ہو گیا اور عن قریب ذبح کر دی جائے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کو جو ہے ان کی حکومت آپ کو اچھی لگی؟ جو امام حسین علیہ السلام کو براہ راست قتل کی دھمکی دے، جو حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کرا دے، سینئر ترین صحابی اور سابقون الاولون میں سے، جو معاویہ بن ابی سفیان سے 15-20 سال پہلے اسلام قبول کیے، وہ صحابی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی فضیلت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بارہا فرمائے کہ عمار لوگ کو جنت کی طرف بلاتا ہے اور باغی ٹولہ اسے جہنم کی طرف بلاتا ہے، یہی باغی ٹولہ معاویہ بن ابی سفیان کا۔ جی، عمار بن یاسر کی فضیلت ہے کہ وہ لوگ کو جنت کی طرف بلاتے ہیں۔ کتنے فضائل ہیں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ معاویہ بن ابی سفیان عمار بن یاسر کے قاتل، معاویہ بن ابی سفیان حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد بن ابی بکر کے قاتل۔ یہ سب جتنے قتل ہو رہے ہیں ان کا کوئی قصور نہیں ہے، بے قصور مارے گئے۔ جی، کتنے صحابہ ہیں، میں آپ کو گناتا چلا جاؤں، اتنے صحابہ کو اپنے دور میں قتل کروائے۔ امام حسین علیہ السلام کو براہ راست جو ہے فیس ٹو فیس دھمکی دیے۔ امام حسن علیہ السلام کا انہی کی دور میں زہر دے کر ان کو شہید کیا گیا اور قاتل نہیں پکڑا جاتا۔ آج یہی نہیں ہو رہا ہے ہندوستان کے اندر، مودی سرکار کے اندر جو ہے معصوم لوگوں کا قتل کر دیا جاتا ہے اور قاتل نہیں پکڑا جاتا، نہیں ہو رہا ہے۔ بس یہی دور تھا، وہ بھی یہی دور تھا۔ یہ چھوٹا ظلم کا دور تھا، وہ بڑا ظلم تھا۔ یہاں پر غریب اور مسکین اور جاہل لوگ کو مارا جا رہا، وہاں پر عالم اور اکابر صحابہ اور اہل بیت کو کے ساتھ دشمنی نبھائی جاتی تھی۔ جی، آپ خلال کا قول نقل کر رہے ہیں۔ اگر آپ خلال کا قول نقل کر رہے ہیں تو حضرت ابو بکر الخلال رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول بھی آپ نقل کر دیں۔ وہی ابو بکر الخلال ہے نا جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہ روایت کی ہے، دوسری روایت بھی سنا دیجیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر امت میں ایک فرعون ہوتا ہے اور میری امت کا فرعون معاویہ بن ابی سفیان ہے۔ میں اس روایت کی صحت، ضعف، موضوع وغیرہ یہ چکر میں جانا نہیں چاہ رہا ہوں، میں صرف آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جو خلال کا آپ حوالہ دے رہے ہیں کہ انہوں نے عبداللہ ابن عباس کے قول تعریف میں نقل کیا ہے، وہی حضرت ابو بکر الخلال رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں یہ بھی نقل کرتے ہیں۔ سنائیں گے؟ آپ کے اندر ہمت ہے؟ ابو بکر الخلال کا آپ نام لینے بیٹھے، کس کا نام لے رہے ہیں آپ؟ امام ذہبی کا نقل کرتے ہیں نام، امام ذہبی روایت نقل کرتے ہیں۔ جی، فرماتے ہیں حضرت مقدام رضی اللہ تعالی عنہ، کیا کہتے ہیں، معاویہ بن ابی سفیان، عمر بن الاسود اور اسد خاندان کا ایک اسدی تھا جو معاویہ بن ابی سفیان کا خاص آدمی تھا، اسدی ان کے ساتھ تھا۔ یہ تینوں چاروں کی ملاقات ہوئی، جب گفتگو ہوئی تو معاویہ نے حضرت مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی۔ یہ امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں، امام ذہبی کا آپ نام لیا نا، یہ روایت امام ذہبی نقل کر رہے ہیں، سنو، اور اسی کتاب میں سیر اعلام النبلاء میں فرماتے ہیں کہ معاویہ بن ابی سفیان نے کہا مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ امام حسن انتقال کر گئے، امام حسن علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے انتقال کر گئے، انتقال ہو گیا۔ تو حضرت مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کب پڑھتے ہیں؟ جب مسلمان پر مصیبت آتی ہے، اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔
मुसीबत आती है तो मुसलमान ये पढ़ता है। जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम के इंतकाल की खबर सुने तो हजरत मिक़दाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़े। तो मुआविया बिन अबी सुफियान कहते हैं कि आप इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़े, अतराहा मुसीबा, आपको लगता है कि ये कोई मुसीबत है? अल्लाह, इमाम हसन की शहादत उनको मुसीबत नहीं लग रही है। आम मुसलमान के इंतकाल पर इन्ना लिल्लाह पढ़ते हैं, इमाम हसन के इंतकाल पर इन्ना लिल्लाह पढ़े तो मुआविया को एतराज हुआ और वह अतराहा मुसीबा, क्या लगता है आपको ये कोई मुसीबत है पढ़ने के लिए? हजरत मिक़दाम ने कहा क्यों नहीं, वक़द वदअहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी हिज्रिही, क्यों मुसीबत नहीं होगी? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको अपने गोद में बिठाए, वक़ाल हाज़ा मिन्नी व हुसैन मिन अली, और हुजूर उनको इमाम हसन को अपने गोद में बिठाते और कहते कि हसन मुझसे है और हुसैन अली से है, कहते थे, जिसका मुकाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि हसन मुझसे है, उनका इंतकाल मुसीबत नहीं है। तो मुआविया बिन अबी सुफियान अपने खास आदमी से पलट कर कहते हैं, फ़क़ाल लिल असदी, असदी से कहते हैं पलट कर, मा तक़ूलु अंत, असदी तू बता तू क्या कहता है? तो असदी क्या कहता है मालूम? ये मुआविया का खास आदमी, जमरतुन अत्फ़अहा अल्लाह, जमरतुन उत्फ़िअत, या बाज़ रिवायतों में जमरतुन अत्फ़अहा अल्लाह क्या अल्फाज है। यहां पर इमाम ज़हबी के अल्फाज है कि अंगार का डल्ला था बुझ गया। इमाम हसन अलैहिस्सलाम को कह रहे हैं, इमाम हसन अलैहिस्सलाम को मुआविया का खास आदमी मुआविया के सामने ये बैठकर कह रहा है कि जमरतुन उत्फ़िअत, आग का डल्ला था बुझ गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। होना क्या था? आप ये जो आज के लोग कह रहे हैं कि नहीं मुआविया को बड़ी अहले बैत से मोहब्बत थी, बड़े इमाम हसन की तारीफ करते थे, तो उठकर हजरत अमीर मुआविया उठकर वो असदी को 2 थप्पड़ मारना था, जेल भेजना था उसको जी, जिनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत के जवानों का सरदार कहा, उसकी उनसे मुताल्लिक आप ऐसी बात कहते हैं, जेल भेजना था? नहीं नहीं जी। फ़क़ाल अल मिक़दाम, कुछ नहीं